دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کا عرفان حاصل کرنے اور پھر بارگاہ الہی میں مقرب انسان بننے کے لیے عبادت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ عبادت سے انسان کا خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور ذوق عرفان الہی کو تسکین ملتی ہے۔ یہی اخلاص سے بھرپور عبادت انسان کو خالق کے قریب کرتی ہے اور مخلوق میں عزیز بناتی ہے۔ عبادت ہی کے لیے انسان کو زندگی عطا کی گئی ہے، چنانچہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے بے شمار فوائد ہیں، چنانچہ نماز کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کے اس فائدے کے علاوہ اس کی پابندی فرد میں احساس ذمہ داری اور پابندی وقت کی عادت پیدا کرتی ہے، دل کے اطمینان اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کا فائدہ یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ضبط نفس کی عملی تربیت ہے، اور اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے غریبوں کے فقر و فاقے کی تکلیف اور بھوک کی اذیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ الغرض مختلف عبادات دینی فوائد کے ساتھ ساتھ بے شمار دنیاوی فوائد پر بھی مشتمل ہوتی ہیں۔ یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں ابھرتا ہے کہ جو فوائد قرآن و حدیث اور علماء امت نے بیان کیے ہیں وہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر کیوں نہیں آتے؟ نماز نے بے حیائی اور بری بات سے روکنا تھا، مگر نمازی تو مسجد سے باہر آتے ہی زبان کی لگام شیطان کو تھما دیتا ہے۔ جیسا نماز سے پہلے تھا ویسا ہی بعد میں بھی ہے۔ روحانیت بڑھنے کی بجائے معکوس کیفیت میں ہے۔ احساس ذمہ داری بیدار ہونے کی بجائے کم یا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح روزے دار کا تقویٰ بڑھنا تھا، مگر وہ اپنے گناہوں میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ روزے سے ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہونے کی بجائے معمول سے زیادہ غصہ نظر آتا ہے۔ یوں ہی جس حج نے زندگی میں انقلاب لانا تھا، مال حرام سے باز رکھنا تھا اور گناہوں کو ترک کروانا تھا، وہ حاجی حج کے بعد اسی طرح حرام کما رہا ہے، گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے اور گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ الغرض عبادات کے جو فضائل و فوائد بیان کیے جاتے ہیں وہ ہمیں عام زندگی میں یوں نظر نہیں آتے جیسے کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور اہل علم بیان کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ ہماری عبادتیں کیوں مؤثر نہیں؟ اوپر بیان کیے گئے سوال کا جواب یہ ہے کہ سوال میں بہت سے حقائق کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ ان عبادات کے بیان کردہ فوائد و نتائج یقینی طور پر درست ہیں، کیونکہ ہمیں ہزاروں بلکہ لاکھوں سلف صالحین اور بزرگان دین کی زندگی میں بہت واضح طور پر یہ تمام ثمرات اور برکات نظر آتی ہیں۔ ان عبادتوں نے بزرگوں میں نور ایمان، قوت یقین، اطمینان قلب، باطنی روحانیت، وقت کی قدر، تقویٰ و طہارت، فکر آخرت، جذبہ ادائے حقوق، ضبط نفس، غریبوں کا احساس، محروموں کی خیر خواہی، دکھیوں کی غم خواری اور مال حرام سے بچنے کا جذبہ پیدا کیا، بلکہ اسے بڑھا کر مرتبہ کمال تک پہنچا دیا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات سوال میں قائم کردہ تأثر صرف اپنے شہر یا اپنے ملک کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں، جبکہ اگر دوسرے شہروں اور ملکوں کو سامنے رکھ کر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہی کی صورتحال خراب ہے، ورنہ مجموعی طور پر عبادت اپنے فوائد پہنچا رہی ہے۔ چنانچہ عرب اور افریقی ممالک میں یہی عبادت کے شائقین کی حالت بدرجہ بہتر ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قرب و جگار میں بھی عبادت کے عادی اور مسجد و علماء سے وابستہ افراد حلال و حرام کی تمیز اور دیگر معاملات میں دوسروں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ جیسے تھوڑا غور سے مشاہدہ اور سروے کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ لاکھوں لوگ اوپر بیان کردہ خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑا سبب عبادت کی برکت ہی ہوتی ہے۔